انشاءاللہ تعالی ہمارا آواز کوئٹہ تک پہنچ رہا ہے. سردار اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب، اچکزائی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں افتخار صاحب، ہوتی صاحب، شیرپاور صاحب، مریم شریف صاحبہ، ساجد میر صاحب، نورانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، بلوچستان کی تنظیم، کوئٹہ کی تنظیم، ہمارے جیالو، تمام سیاسی جماعتوں کے جمہوری کارکن، السلام علیکم. میں گلگت بلتستان سے شگر کے پہاڑوں سے آپ سے مخاطب ہوں. جو لوگ کہتے تھے کہ گجرانوالہ میں، پنجاب میں ہمیں ایک پی ڈی ایم کی تحریک ایک شادی ہال نہیں بنا سکتے ہیں، آپ سب نے دکھایا. آپ نے نہ صرف گجرانوالہ اسٹیڈیم کو بھرا دیا مگر اس کے ارد گرد کے سارے سڑکوں کو بھرا کر اسلام آباد کو ایک واضح پیغام بھیجا تھا. جو کہتے تھے کہ کراچی کا جلسہ ناکام ہوگا، مزار قائد کے ارد گرد جو عوام کے سمندر میں تاریخی جلسہ کر کے اپنا ریفرنڈم کا فیصلہ سنا دیا، اور آج کوئٹہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اس جلسہ کو کامیاب کر کے آپ نے نہ صرف پورا ملک مگر پورا دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام ایک طرف ہے اور سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کار دوسری طرف ہے. جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹ جائے، ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے میرا ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، نہ الائنس آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے. بڑے محنت سے، بڑے مشکل سے اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد ہمارا اے پی سی میں رکھے گئی. ہم آگے 2 قدم بڑھ سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں. ساتھیوں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود، اس ملک کے سب سے زیادہ وسائل کے مالک ہونے کے لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے. نہیں، بالکل نہیں. بلوچستان کے عوام غیرت مند عوام ہے. بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق لینے جانتے ہیں. بہادر عوام ہے، غیرت مند عوام ہے. اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس صوبہ کے عوام نے اپنا خون دیا ہے. خون. بلوچستان کے عوام کا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. کہیں نہیں لکھا ہے کہ بلوچستان کے عوام میں قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سلیکٹڈ یا سلیکٹر کا غلام ہی رہیں گے. عوام، چاہے وہ کوئٹہ کا ہو، کراچی کا ہو، گجرانوالہ کا ہو، عوام اب اپنا آزادی چاہتی ہے. عوام اپنی جمہوری آزادی چاہتی ہے.
اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کی آزادی چاہتی ہے. عوام اپنا زمین اور اپنا وسائل کا مالک ہونے کا آزادی چاہتے ہیں. عوام غربت سے آزادی چاہتے ہیں، بے روزگاری سے آزادی چاہتے ہیں، بھوک سے آزادی چاہتے ہیں، سوچنے کی آزادی چاہتی ہے، بولنے کی آزادی چاہتی ہے، سانس لینے کی آزادی چاہتی ہے. یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد، نہ ہمارا عدلیہ آزاد. آپ کو آپ کا آزادی دلوانے کے لیے، آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے آج اس ملک کے سارے جمہوری قوتیں، سارے جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ، عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا. ساتھیوں، مشرف کے آمرانہ دور کے بعد جب صدر زرداری صدر بنے تو ہم آمروں کے ظلم کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آمریت نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ نوجوانوں کے مشق شدہ لاشیں دیے ہیں. اس ملک کے شہریوں اغوا کر کے عامر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو بیچے ہیں. یہ شخص جو دوسرے کے خلاف غداری اور کرپشن کے فتویٰ باندھتے تھے، پاکستان کی شہریوں کو بیچتا تھا. اس سے بڑا کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی غداری نہیں ہو سکتا. اور ویسے ہی یہ بگورا قاتل اب سرٹیفائیڈ غدار بن چکا ہے. جس شخص نے اپنا ہوائی جہازوں کو بیچ کر اکبر بگٹی کو شہید کیا تھا، جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کے سہولت کار بن کر شہید کر دیا، آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا. صدر زرداری نے بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو ظلم ہوا تھا اس کا نہ صرف ریاست کی طرف سے معافی مانگی، مگر وہ کام شروع کیا تھا جو بلوچستان کے محرومیوں کو دور کر سکتا تھا. 18ویں ترمیم کے صورت میں جمہوریت کو بحال کیا، صوبوں کو وہ حقوق دیے جو 70 سال سے ان کا حق تھا مگر ان کو نہیں دیا گیا. وہ صوبائی خود مختاری جو بلوچستان کے عوام کے مطالبہ تھا، جو بھٹو کا وعدہ تھا، ہم نے 18ویں ترمیم میں پورا کر دیا. اپنا وسائل کی مالکی، اپنا ریسورسز کا قانونی تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو سارے جمہوری قوتوں نے مل کے 2008 میں بلوچستان کے عوام کے لیے کروایا تھا. ہم نے تاریخ میں انصاف NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو ان کا حق پہنچایا. آغاز حقوق بلوچستان ایک تاریخی قدم تھا جس کو صوبوں کے سارے مسائل کا حل کا شروعات تھا، مگر عمل نہیں ہو رہا. آغاز حقوق بلوچستان میں آئینی اصلاحات تھے جس میں 1973 کی آئین کی بحالی، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، آئل اور گیس کے جو رائلٹیز تھے، سیاسی ریکنسیلیشن بھی تھا کہ بلوچستان میں جو سارے سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے
بلوچستان کے عوام اور عوامی قوتوں اور جمہوری قوتوں کو ریکنسیلیشن کے ساتھ سارے سیاسی مسئلے حل کرنے کے موقع ملا. ہم نے انتظامی اصلاحات کرنا تھا, معاشی اصلاحات بھی کیے. ایک تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو وسائل دیے تاکہ صوبے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے اور یہ پیسہ اسلام آباد میں ضائع نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے لیے خاص طور پہ یہ بندوبست کیا تھا کہ جب وفاق سے کم پیسہ آتا ہے, بھلے باقی صوبوں کو ان کے فنڈز میں کٹوتی ہو, مگر ہم نے بلوچستان کے NFC کو پروٹیکشن دیا کہ ہمیشہ ان کو ان کا حق دیا جائے. ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی ڈیوز تھے 1954 سے لے کے 1991 تک, جو آپ کے رائلٹیز ہے, آئل اینڈ گیس کے رائلٹیز ہیں, وہ 120 ارب روپیہ کا بنتا تھا. اس کا بھی وعدہ کہ ہم واپس بلوچستان کے عوام کو وفاق سے دلوائیں گے. انسانی حقوق میں بہت سے ریفارمز کیے. مسنگ پرسنز کے لیے, لاپتہ افراد کے لیے مسنگ پرسن کمیشن بنایا, وہ اتنا ایفیکٹو نہیں رہا, میں اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. وسیلے تعلیم ہم نے کیا تاکہ یہاں کے بچے, بلوچستان کے نوجوان کو تعلیم کے موقع ملے. HEC میں ہائر ایجوکیشن میں کوٹا رکھے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے. یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک شروعات تھا, مگر ان سے یہ شروعات بھی برداشت نہیں ہوا, یہ آغاز بھی برداشت نہیں ہوا, اور آغاز حقوق بلوچستان کو ہم نے آج تک 100% امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر آج بھی امپلیمنٹ ہوتا تو بلوچستان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے تھے اور حل ہو سکتے ہیں. سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, سب سی پیک کا دھول بجاتے ان کو پسند آتا ہے, مگر یہ جو بہت مشکل سے نیگوشیشنز ہوئے تھے, 4 سال صدر زرداری نے سی پیک کی قیام کے لیے محنت کی. یہ منصوبہ ملک کے پسماندہ علاقوں کے لیے تھا. یہ گلگت بلتستان, فاٹا اور خاص طور پہ ہمارا بلوچستان کے لیے منصوبہ تھا. احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے اور پورے ملک میں معاشی خوشحالی لے آنے کے لیے یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے. لیکن جو آج سی پیک کہتے ہیں, اس کو گیم چینجر کہتے ہیں, آپ کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے گوادر کے بغیر گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے سرحدوں کے بغیر آپ کا کوئی سی پیک نہیں بنتا, کوئی سی پیک نہیں ہوتا. اس ملک کے لیے سی پیک کے طور پہ جو معاشی ترقی ہونی ہے, جو گیم چینجر ہونی ہے, وہ نہیں ہوتا. اگر سی پیک ہے, پاکستان کی معیشت میں ایک گیم چیمبر کے طور پہ سی پیک آیا ہے, تو ہمیں شکریہ کہنا چاہیے گوادر کے عوام کے اور گلگت بلتستان کے عوام کے. اتنے سال ہو چکے ہیں گوادر اور گلگت بلتستان کے عوام کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس سی پیک میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں؟ گوادر ہو یا گلگت بلتستان ہو, یہاں کے عوام کو ہم نے آج تک سی پیک کا اصل فائدہ کیوں نہیں پہنچایا؟ ہمیں مقامی لوگوں کو سی پیک کا فائدہ پہنچانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہو. اور اگر سی پیک کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے ان کو ترجیح دینی ہے. ہم نے جو تھر کول منصوبے میں اس پہ پورا کوشش کیا, پورا فوکس کیا کہ سب سے پہلے فائدہ ہو تو مقامی عوام کا. میں آپ کو بتاؤں کہ تھر کول منصوبے میں 71% جو امپلائیز ہیں,
71% जो हमारा सिंध थर कोल मंसूबा में जिनको रोजगार मिला है, वो 71% लोग मुकामी थर के अवाम है, वहां के अवाम है। फिर जो 20% लोगों को रोजगार मिला उसी थर कोल में, वो बाकी सूबा से ताल्लुक रखते हैं। और फिर उसके बाद जो 9% रहता है, उस 9% में से बाकी मुल्क से और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग को नौकरी का मौका दिया। यही तरीका है कि आप मुकामी अवाम को फायदा पहुंचाएं। हमने वहां के अवाम के लिए जो मालिक है सिंध का, थर का, कोयला का, उनको उस यूनियन काउंसिल में मुफ्त बिजली पहुंचाते हैं, इसलिए ये उनका हक है। अगर उनका कोयला से फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल सकता है तो उनका हक है कि उनको मुफ्त बिजली दिया जाए। हमने उनके लिए तालीमी इदारे, सेहत के इदारे खड़े किए हैं। और ये ही मॉडल है जो मुकामी लोगों को सीपैक के साथ जोड़ता है, जो हम तजवीज करेंगे कि जहां भी सीपैक के मंसूबे हैं वहां इस किस्म का मंसूबा बंदी किया जाए ताकि मुकामी लोगों को सबसे पहला फायदा हो। अगर ये काम किया जाएगा तो सीपैक का से तरक्की मिलेगा, सीपैक कामयाब भी होगा, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है, खतरे भी हो सकते हैं। इमरान ने तो सीपैक को क्या कामयाब करना था, वो तो सीपैक को नाकाम चलाने की साजिश चला रहे हैं। इमरान ने तो बलोचिस्तान को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, एक मंसूबा नहीं, ना सीपैक का मंसूबा, ना वफाकी हुकूमत का मंसूबा। उल्टा वो आपसे अभी तक छीनना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है आपके आइलैंड्स पे, आपके कोस्टल आइलैंड्स पे। रात के अंधेरों पे एक ऑर्डिनेंस निकालता है और आपके आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि इस स्टेज पे मौजूद सारे सियासी जमातें पीटीआई की हुकूमत को, ना सिंध के आइलैंड्स को, ना बलोचिस्तान के आइलैंड्स को कब्जा करने देंगे। इमरान तो ना सिर्फ सीपैक को नाकाम करवाना चाह रहा है, इमरान ने पाकिस्तान की पूरा मईशत को तबाह किया है। ये तबाही है, तब्दीली नहीं। तारीख में सबसे ज्यादा गुर्बत, तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों के तब्दीली। आज क्वेटा में जो खाने पीने के अशिया है उनके कीमत देखे। आटा का मैंने सुना है कि आटा का 1400 रुपये पे, और आपके जो तंदूर वाले हैं वो भी सरापा एहतजाज है। टमाटर 200 रुपया, दाल 300 रुपया, मुर्गी 300 रुपया। और दवाइयों को देखे, इस दौर में जहां हम एक ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोई हफ्ता नहीं गुजरता जहां इमरान दवाइयों की कीमत में इजाफा नहीं करता। ब्लड प्रेशर का दवाई पहले 150 रुपया होता था, अब 400 रुपया है। शुगर का, डायबिटीज का दवाई, जो पूरे पाकिस्तान में डायबिटीज एक बहुत बड़ा मसला है, 600 रुपया से लेके 1000 रुपया पहुंच चुका है। जो एस्मा है, इनहेलर जो आपको मिलता है एस्मा के लिए, जब सांस लेने की तकलीफ होता है, वो 900 रुपया से अब 1500 रुपया तक पहुंच चुका है। ये तारीखी महंगाई का सामना करते हुए हम अवाम को क्या कर सकते हैं? गरीब अवाम जाए तो कहां जाए? आज इस मुल्क के गरीब अवाम बोझ उठा रहे हैं इस नालायक हुकूमत का, इस नाअहल हुकूमत का, इस सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ पाकिस्तान का आम आदमी उठा रहा है।
یہ مارتے بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتے. آپ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو دیکھیں. کیا یہ کسی اور ممالک میں آپ کو یہ اگزامپل ملتا ہے کہ ہر شہر سے، ہر صوبہ سے اس ملک کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، عوام غائب ہوتے ہیں، عوام کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس پہ نہ میڈیا بول سکتی ہے، نہ عدلیہ انصاف دلوا سکتی ہے، نہ پارلیمان کچھ کر سکتا ہے. ان کے خاندان، ان کے والدین سالوں سال در بدر پھر رہے ہیں اور ریاست کوئی مدد نہیں کر رہی. یہ ظلم جو پاکستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے، لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے، یہ ظلم کو ختم ہونا پڑے گا، بس کرنا پڑے گا. اپنے عوام کے ساتھ بنیادی انصاف، ان کے بنیادی حقوق دلوانا پڑے گا. اگر یہ ظلم چلتا رہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک اس ظلم کو برداشت کر سکے گا، یہ ملک بچ سکے گا. میں مطالبہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اسٹیج میں موجود سارے جماعتیں میرے اس مطالبات میں ہم سب ایک ہیں کہ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا، تاکہ ہم ایک ماڈرن ممالک، ایک جمہوری ممالک اپنے آپ کو تو کہہ سکے. یہ مذاق دیکھے، یہ کتنا مذاق ہے کہ وہی آدمی جو نیب کا سربراہ ہے، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا بیورو کا سربراہ ہے، جن کے نیب کے قید میں زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں. More people have died in the National Accountability Bureau's custody. زیادہ لوگ نیب میں فوت ہو چکے ہیں compared to امریکہ کا گوانٹانامو بے. یہ ہے وہ آدمی جس نے مسنگ پرسنز کے لیے انصاف کرنا ہے. وہ آدمی جو صدر زرداری کو گرفتار کر کے ان کے بیٹیوں کو دکھ پہنچاتا ہے. وہ آدمی جو میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے والد کو دکھ پہنچاتا ہے. اس آدمی سے کوئی امید رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بلوچستان کے، کوئٹہ کے، سندھ کے، پختونخوا کے لاپتہ افراد کو گھر پہنچا سکتا ہے؟ یہ انصاف کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان خاندانوں کے ساتھ مذاق ہے کہ اس ظالم آدمی کو یہ رسپانسبلٹی ملا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ، جس کی طرف پورا پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں انصاف کے لیے، کہ وہ بھی اس ایشو کو سیریسلی لیں گے اور ہمارے ملک کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. اسی عدلیہ نے، ہمارا سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں نیب کو سیاسی انتقام کا ادارہ قرار دے دیا، غیر جمہوری ادارہ قرار دے دیا، غیر آئینی ادارہ قرار دے دیا. تو ہمیں پھر تھوڑا سا کیسے لگے گا جب وہی ادارہ، وہی عدلیہ کہتا ہے کہ نیب کے جو کیسز ہیں ان کو روز کی بنیاد پہ سنایا جانا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ سننا چاہیے. امید ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایسا حکم نیب کے لیے دلوا سکتی ہے تو جلد ہی ہمارا آنریبل سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا مسنگ پرسنز کا بھی کیس لگائے گا.
उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे शहीद अकबर भुट्टी कत्ल केस भी सुनेगा। उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल केस को भी रोजाना की बुनियाद पे सुनेगा। उम्मीद है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस हमारा सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे सुनेगा। कुछ हम उम्मीद ही रखते हैं कि हमारा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के साथ देगा, जमहूरियत के साथ देगा, अवाम के साथ देगा। और माजी की तरह इसलिए आपको पता है कि माजी में हमारा अदलिया ने अफसोस के साथ हर आमर के साथ दिया है, गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ दिया है। मगर हम अब उम्मीद रखते हैं कि आला अदलिया जमहूरियत के साथ देंगे, इंसाफ के साथ देंगे। और जो जुल्म माजी में होता रहा, जहां द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान has served as the midwife to dictatorship and authoritarianism, अब ये गलती फिर से रिपीट नहीं होगा और हर फैसले में आला अदलिया सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत और इंसाफ के साथ देगा। इमरान खान का ये कोशिश है कि वो इस मुल्क के हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। क्या आप इनको ये करने देंगे? मैं जानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इमरान खान को इस मुल्क के इदारों को तबाह नहीं करने देंगे, टाइगर फोर्स में तब्दील नहीं करने देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि कराची में क्या हुआ, जिस नाइंसाफी के साथ मरियम शरीफ और कैप्टन सफ्दर के साथ जो जुल्म हुआ। मगर साथ साथ पूरी दुनिया ये भी देखा कि इमरान खान सिंध पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैं सलूट करता हूं सिंध पुलिस को जो इमरान खान का टाइगर फोर्स नहीं बने। यही उसका कोशिश है। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान का रेंजर्स को भी वो टाइगर फोर्स में तब्दील करे। इमरान चाहता है कि इस मुल्क का इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा आईएसआई, जो भारत और पूरी दुनिया डरते हैं, इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हमारा आईएसआई को भी उनका अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए। हम इनको इजाजत नहीं देंगे। आज भी आपने देखा क्वेटा के एयरपोर्ट में, आज नहीं कल रात, क्या हुआ? एक मुंतखब नुमाइंदा जो जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता है, मोहसिन दावर साहब को एक क्वेटा की एंट्री की इजाजत नहीं है। ये इस मुल्क में हमें दूसरे सूबे में दाखिल होने के लिए वीजा की जरूरत है? मुझ पे भी पाबंदी लगाई गई कि मैं बलोचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ सका। और आज मैं देख रहा हूं कि एक मुंतखब नुमाइंदा को इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये तो हमारा एएसएफ को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहे हैं। ये फ्रंटियर कोर को भी अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। इमरान तो इस मुल्क का अदलिया, आपने नहीं देखा उस दिन कैसे वो हुक्मनामा जारी कर रहा था अदलिया के लिए अपना तकरीर में, वो हमारा अदलिया को टाइगर फोर्स बनाएंगे, इसको इजाजत नहीं देंगे। और ये तो हमारा फौज को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। कोई पाकिस्तानी इमरान को यह इजाजत नहीं देगा। हम अपने सारे अदारे को ओन करते हैं। ये हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, ये हर पाकिस्तानी जमात के इदारे हैं। ये किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, किसी एक शख्स के इदारे नहीं हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के इदारे हैं, इमरान के टाइगर फोर्स नहीं। और जब तक हम में दम है, हम इमरान खान को हमारे इदारे तबाह नहीं करने देंगे। उनके सियासी रोल को हम इजाजत ही नहीं देंगे कि वो कोई सियासी कदम उठा सके। और यही हमारा अपील है, यही हमारा मुतालबा है, यही वजह है कि हम पूरे पाकिस्तान से, आज क्वेटा से, पूरे पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का साथ दे,
ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم پاکستان کے ادارے کو بچا سکے، تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکے، آپ کا جمہوریت کو بحال کر سکے، آپ کا آزادی کو بحال کر سکے۔ میں جانتا ہوں کہ جب پورے پاکستان ایک طرف ہے اور وہ ایک کٹ پتلی دوسری طرف ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے راستہ نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم آپ کا جمہوریت، آپ کا آزادی بحال کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔